السلام علیکم۔ لن تنالوا کا سپارہ ہے اور سورہ نساء ہم پڑھا رہے تھے، تو جس میں آیت نمبر ہمیں آج 5 اور 6 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھنی ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اس آیت کے اندر یتیموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یتیموں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت تم دو کم عقلوں کو، سفہاء کم عقلوں کو، یعنی بے وقوف جو ہوتے ہیں ان کے اموال، التی اموالکم التی، ان کے اموال وہ جو جعل اللہ لکم القیاما، بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزگار، یعنی تمہیں کھڑا کرا ہے نا ان کے لیے، اور تم رزق دو ان کو اس میں سے، اور تم پہناؤ ان کو، وقولوا لہم، اور کہو ان کے لیے بات اچھی۔ یتیم وہ کہلاتا ہے جس کے کہ انسانوں میں والد مر گئے ہوں، اور جانوروں میں جس کی والدہ ماں نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیم اگر نہ سمجھ ہے تو ان کو ان کے مال نہیں دیں یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائیں، اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھیں۔ پھر اسی میں سے اگر کھلا رہے ہیں یا اپنے پاس سے کھلا رہے ہیں یا پلا رہے ہیں پہنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آگے دوسری والی آیت کے اندر اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ اور ان کے لیے وقولوا لہم قولا معروفا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کہیں بات اچھی، یعنی کہ ان کو کہہ دیں کہ ہم یہ آپ کے پیسے، آپ کی جو امانت ہے، آپ کا مال نہیں لے رہے ہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو یہ آپ کا ہی ہے اور آپ یہ لے لیجئے گا، یعنی وہ ایک طرح سے امانت ہے آپ کے پاس۔ اچھا، جب وہ بڑے بھی ہو جائیں نا تو بھی ان میں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں عقل ہے یا نہیں ہے۔ وابتلوا الیتامی، اور آزمائیں یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں نکاح کی حالت میں۔ نکاح بالغ میں ہی ہوتا ہے اکثر۔ ان کو آزمائیں گے کیسے؟ یا ان کو چند پیسے دیں کہ خرید و فروخت کر لیں، اس میں دیکھیں کہ یہ کیسے چل رہے ہیں، کیا ان میں عقل ہے، کہ انہیں پیسے دے دیں گے تو یہ خرچ تو نہیں کر لیں گے، یا کوئی ان سے لے تو نہیں لے گا۔ تو اس لیے وابتلوا الیتامی، آزمائیں یتیموں کو یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی حالت کو۔ نکاح کرنے نہیں کہہ رہے، یعنی نکاح بالغ نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، پھر اگر آپ دیکھیں یا تم دیکھو ان میں رشدن سمجھداری، ان میں اگر سمجھداری دیکھیں، عقل دیکھیں کہ ہاں وہ سمجھداری سے یہ کام کر رہے ہیں، فَادْفَعُوا، تو لوٹا دے ان کو، علیہم اموالہم، ان کی طرف ان کے مال، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہیں آپ کھا لیں، جیسے آپ امانت داری کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی کھا لیں یا ان کے بڑے ہونے سے پہلے کھا لیں کہ بھئی یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کا مال دینا پڑ جائے گا، تو اس سے پہلے ہم اپنے مال کے ساتھ ملا کے یا ان کے مال ہم جلدی جلدی کھا لیں، اسی کی یہی ترجمہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت تم کھاؤ اس کو، ہاں مانے اس کو، ٹھیک ہے، اسرافاً جلدی سے، وہ بیدارن ٹائم سے پہلے، وقت سے پہلے، یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس طرح سے نہیں کریں، یہ گناہ ملے گا آپ کو۔ اچھا، اس میں آگے بتا رہے ہیں کہ آپ جو یتیم کو پال رہے ہیں تو وہ غنی ہے، امیر ہے یا پھر غریب ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو امیر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پاس سے کر لیں ان کی کفالت، اور جو غریب ہے تو وہ دستور شریعت کے مطابق لے سکتا ہے اتنا جتنا کہ ضرورت ہو، باقی اس میں واپس رکھ دیجیے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو ہے غنی، پیسوں والا غنی، فلیستعفف، چاہیے کہ وہ پرہیز کرے اس سے، یعنی کہ بچے، ٹھیک ہے، کمی کرے۔ ومن کان فقیرن، اور جو ہے، کانا ہے کو کہتے ہیں فقیرن، فقیر غریب، فلیاکل، پر چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، دستور شریعت کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم لوٹا دو، الیہم، ان کے اموال، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے اموال، فَأَشْہِدُوا، جب وہ بڑے ہو جائیں، عقل مند بھی ہو جائیں،
اور اب آپ ان کی طرف ان کے مال لوٹانے لگے ہیں، تو کوئی سا بھی ایسا کام ہوتا ہے تو گواہ ضرور بنا دیں. فَأَشْهِدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی بہتر ہوتی ہے اور لکھنا بھی چاہیے. فَأَشْهِدُوا، گواہ بنا لیں علیہم، ان پر، کہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے ہمیں دیا نہیں تھا، یا اتنا دیا اتنا دیا، جو بھی ہزاروں مسئلے ہو جاتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، دیکھیں اگر آپ نے کچھ اس میں کرا ہوگا بےایمانی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرمانے وقفا، اور کافی ہے باللہ، اللہ تعالیٰ، حسیبہ، حساب لینے والا. اللہ تعالیٰ کافی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا بندہ کرے گا کیا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یتیموں کے بارے میں ہم احتیاط سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا ہے. چلیں، امید ہے کہ آپ کو اچھا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.